نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن کا ترجمہ تو بہت آسان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلاۃ اور سلام بھی بھیجو. مگر سلام کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام پورے احترام، پورے ادب و احترام کے ساتھ بھیجو. سلام کے ساتھ بھی کہا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، مومنین کو حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم کام ہے. یہ کام ایسا ہے جو خود اللہ کرتا ہے. ایسا کام جو خود اللہ کرتا ہے وہ مومن کو حکم دیتا ہے کرنے کے لیے. اتنا بڑا کام، اس کی تبعیض دیکھیے تاکہ احساس ہو جائے یہ کام کتنا بڑا ہے. اس لیے اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے کہ بہت ادب و احترام کے ساتھ کرو. کیا یہ بتا کر کے کہ پہلے اس کی ایک تمہید بتائیے کہ اللہ و فرشتے بیٹھتے ہیں. ابھی اس میں کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہ بتایا ہے تمہید تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی عظمت والا کام ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ جو صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اردو میں، فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے درود. اب درود جو ہے یہ پرانی لفظ ہے نہیں، حدیث کا لفظ ہے. درود کر لیا گیا ہے، لیکن اصل میں لفظ ہے صلاۃ. اور یہ نماز کے معنی بھی آتا ہے. صلاۃ کے معنی نماز بھی ہوتا ہے، اور صلاۃ کے معنی درود بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاۃ بھیجتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. نبی پر ہر وقت رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نبی پر رحمت نازل فرما. تو یہ ہوا اللہ کا صلاۃ اور فرشتوں کا صلاۃ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا کام ہے کہ سمجھ لو کہ جس کے لیے تو فرشتے گزارش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں نبی پر رحمت نازل کرنے کے لیے فرشتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. تو سمجھ جاؤ کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. کوئی تم کو کتنے ادب اور کتنے احترام کے ساتھ یہ کام خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا. تو اے ایمان والو، تم بھی صلاۃ بھیجو اور یعنی اللہ سے دعا کرو رحمت نازل کرنے کی، اور سلموا تسلیما، اور سلام بھیجو نہایت ادب کے ساتھ. تو صلاۃ بھیجنے میں تو یہ بات ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، بیٹھے ہوں، کہیں ہوں، صلاۃ بھیجیے. ضرور شریف پڑھیے، ضرور پڑھتے رہیے. لیکن سلام میں وہ بات نہیں ہے، کیونکہ سلام میں یہ بات شرط لگائی ہے کہ سلام بھیجو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ. اب آدمی جب کرے گا ادب و احترام کا تو یہی کر سکتا ہے کہ بھائی بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجے، ہاتھ باندھ دے. جو اس کے جسمانی حالت سے، زبان سے جو ادب کا ہو سکتا ہے طریقہ، آدمی جس حد تک اسے اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کو ادب کو لحاظ کر کے اس تب وہ سلام بھیجے. کیونکہ سلام جو کیا جاتا ہے تو اس کو کیا جاتا ہے جو مخاطب ہے، جو سامنے ہے. سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سامنے ہے. تو جب سامنے ہے تو اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور پھر نبی کے اوپر جب سلام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بھی ہوں جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں، اس سلام کو سنتے ہیں. یہاں کے حدیث میں یہ ہے کہ جو
نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام بھیجتا ہے تو اس وقت خود سے پوچھتے ہیں. باقی جس میں اگر اتنا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے تو جبریل پیش کرتے ہیں لے جا کر کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا. یہ ہوتا ہے. ورنہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو آپ پر سلام جو ہے تو یہ تو ہے نا کہ بھائی جو حاضر ہے اسی پر آپ پڑھتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے یہ فاصلہ ہے اتنے دور کا، یہ فاصلہ ہے. لیکن ہم انگلینڈ میں جب تھے تو ہمارا جن مرید جو ہے وہاں سے ہم آواز دیتے تو آ جاتا کام کرنے کے لیے. انگلینڈ سے یہاں جن جو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اور ان میں بھی امت میں ہے، اللہ کے رسول کی امت میں ہے، وہ بھی ہیں، اور ہماری آواز سن کر کے آتے کام کر دیتے ہیں. تو اب بتائیے کہ نبی کی بھی کیا بات ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی. آپ کوئی حد اس کے لیے مقرر ہی نہیں کر سکتے، کوئی حد و حساب نہیں. تو یہ سمجھنا کہ ہم نبی کو اگر سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، اور بس عقیدتی کی بات ہے. آپ نے نبی کی شان کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور حکم تو اللہ ہی دے رہا ہے. حکم جو ہے اللہ ہی دے رہا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا. تو اب ظاہر اب یہ ہے کہ تسلیمہ کا مطلب یہ ہوا کہ نہایت ادب کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جائیں، تاکہ اب اس وقت ہمارے مخاطب وہ ہیں، فاصلہ ہمارے لیے ان کے لیے کچھ نہیں. اس لیے ہے کہ ادب کے ساتھ سلام پڑھنا ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو اس کے بارے میں بات تو اتنی کہنی تھی. باقی جہاں تک درود کے فضائل اور درود سے وہ کیا ہے، اس میں سے احادیث تمام حضور نے فرمایا ہے جو مجھ پر درود زیادہ پڑھنے والا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اس طرح کی باتیں آئی ہیں. درود کے فضائل پر علماء نے بہت کچھ اور لکھا ہے، تو وہ ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے. بلکہ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بغیر درود پڑھے ہوئے سوئیں نہیں. اور یہ حکم دیا گیا ہے مولانا غیاث الدین نے یہ کہا کہ لیٹ کر کے درود پڑھتے پڑھتے اور سو جاؤ. تو پڑھتے پڑھتے نیند نہ بھی آئے تو کیا ہو، تو کم سے کم 1000 بار تو پڑھ ہی لیتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہی جاتا ہے روزانہ. لے کے یہ مطلب ابھی اس میں مولانا غیاث الدین نے ہم کو تعلیم دی ہے. اس وجہ سے مولانا غیاث الدین کی بعض اور تعلیمات ہیں. تلاوت قرآن کے بارے میں بھی نہیں کرتا تھا اصرار، وہ بھی ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے. تعلیم جو بزرگان دین دیں گے تو وہ بھی تو وہی ہوگی نا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، وہی کہیں گے. تو اب یہ انہوں نے جو تعلیم دی وہی لیتے رہتے. باقی اور بھی بتایا میں نے دوسرے کا، وہ جو موضوع صاحب تصویر میں جو دیا ہے، جو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص قل اللہ ہے، اس کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے خواجہ صاحب نے بھی، موضوع صاحب پیر نے بھی. تو اپنے جگہ پر ہے یہ ہے. لیکن یہ جو ہے تو جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بزرگوں ہی کے کہنے سے پڑھتے ہیں. ایک چیز یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ تو بتا رہا ہوں، بہت نقطے کی بات ہے، غور سے سمجھنا چاہیے. یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ جو تم کو معلوم ہے تم اس پر عمل کرو، جو نہیں معلوم ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ بتا دے گا. جو تم کو معلوم ہے تو معلوم کیا ہے؟ معلوم یہ ہے کہ 5 وقت نماز ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا. معلوم یہ ہے کہ تہجد کی نماز ہے، یہ بھی معلوم ہے. اور اشراق کی نماز یہ بھی معلوم ہے. نماز الوابین ہے، یہ بھی معلوم ہے. عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کے لیے تحقیر آئی ہے اللہ کے ذکر میں صرف کرنا، تو یہ بھی معلوم ہے. اب اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بالکل ہی معلوم ہے. یعنی جو چیز
قرآن حدیث اور فقہ میں جو لکھ دیا ہے پتہ ہے یہ سب معلوم ہے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو جو نہیں معلوم ہے وہ کیا بات ہوئی؟ تو ابھی ہوا کہ ہم چھوٹے مست گئے تو انہوں نے ہم کو بتانا شروع کیا، 7 برس ہماری تعلیم دی۔ ابتدا میں جو انہوں نے اس میں ذات کا جو بتایا وظیفہ، یعنی اللہ، تو تھوڑے دنوں میں بخار آ گیا۔ ہم جب بخار آ گیا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ بتایا آپ کو پڑھنے میں، جو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نہیں آیا، ایک ہی بار ایسا ہوا، اس کے بعد پھر نہیں آیا، شروع میں آ گیا تھا، بخار آ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی کرے تو مشکل میں پڑ سکتا ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ پھر وہ اس میں ذات کا وظیفہ، یہ جو ہے درود شریف کا آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھو، ہزاروں پڑھو، لاکھوں پڑھو، کروڑوں کو درود شریف پڑھو، لیکن خالص اس میں ذات کا جو ہے یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جب تک کہ اجازت نہ ہو، اجازت دینے والا آدمی جو میں نہیں ہوں جو نہیں ہو، تو وہ ہوگا جو اس کو سنبھال سکتا ہو۔ جیسے مخدوم صاحب کا بھی ایک تعلیم دیتے تھے، ایسے ہوئے تھے تو بعض لوگ ایسا ہوا کہ جیسے ایسا ہو جائے، جیسے پاگل سا ایسا ہو جائے، مطلب مستی میں، بعض جو ہے مستی میں جیسے ہوش ہی نہیں ہے، کیا اس طرح کی چیزیں، ان کا بھی علاج کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ درود شریف کا جو ہے تو وہ تو عمل سب کے لیے ہے، اس میں کسی کوئی سوال نہیں، جتنا بھی چاہو فالو کرو سب کو، اور بھائی بہترین عمل۔ تو ہم نے تو بتایا بھی، ہم کو اس طرح سے بتایا پڑھنے کے لیے، باقی اور بھی جو ہے بتایا گیا ہے، جو انہوں نے بتایا بھی بہت، انہوں نے بہت کار میں تو بلایا ہی ہے، بات پہلے ہی سے کر چکے ہیں، لیکن مخدوم صاحب کا پھر نہیں بلایا، انہوں نے کہا 3 دن کے لیے آنا ہوگا۔ اب وہ جو کچھ بتانا چاہیں گے تو کیا نہیں، مطلب یہ اللہ ہی کی طرح سے تو ہے نا، اللہ نے بس بتا دیا، لگا دیا کہ بھائی کرنا ہے، اس کی طرف سے آئیے۔ ابھی دنیا میں زندگی میں جو بھی ہو جائے، جتنا ڈیلتا کا ذکر ہو جائے تو وہ سمجھ لو وہی کم ہے۔ چندرولا کی زندگی کتنا کوئی جیے گا، بہت جیا تو اگر بڑی عمر ہوئی تو 100 برس ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ تو اور باقی اور چیزیں جو ہیں، یہ چیز ہم سے سب بزرگوں نے پوچھا، جہاں جاتے تھے جہاں، اور صرف گزرائیں دین کے مذاق کے لیے تھی کہ ہم سفر کرتے تھے اور سب پوچھتے تھے کیا چاہیے، تو ہم نے ان سے نہیں کہا چاہ کے اتنا پڑھ کیا چاہیے، اتنا جو ہے خالی صاحب نے پوچھا تو اندر بھی ان سے نہیں کہا، کیوں؟ ارے جو مقدر ہے حلال کا وہ تو مل کے رہے، اسے کوئی نہیں لے سکتا، حلال کا، حرام کی ذمہ داری اللہ نے نہیں کی، تو حلال کا مقدر رہے اور تو مل کے رہے گا، تو وہ کیا مانگنا، تو اس لیے ہم نے جب مانگا تو اللہ والوں سے اللہ ہی کو مانگا۔ یہ ہمارا طریقہ رکھا، تو اب اپنی بساط بھر جو ہو سکتا تھا وہ سوال وہی ہے کہ اپنا اپنے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا، تو اس کو سہن کر سکیں جو ملے ہے، تو دونوں باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ اس پر تم عمل کرو۔ ہم عصر و مغرب کے بیچ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کا ذکر چپکے چپکے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں عصر و مغرب کے بیچ میں اللہ کے ذکر کو اسماعیل کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر کام میں یہ سمجھتا ہوں عصر و مغرب کا ذکر۔ تو عصر و مغرب کا ذکر ہم تو کرتے تھے لیکن بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، جیسے بس میں بیٹھے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں، وہاں سے بس پہ آتے تھے، ٹائم ہو گیا ہے ایسے کہ نماز پڑھیا تو پڑھ لیتے تھے، پھر پڑھتے ہوئے بس میں پڑھتے ہوئے چلے آتے تھے، ہاں اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے، یہ ہوا تو ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ بہرحال یہ کرتے رہے، پہلے ہی سے ہم کرتے رہے جتنا وقت۔ تو اب یہ چیز جو ہے کہ جس کو شوق ہے وہ کرنا ہے پہلے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ پہلے کچھ علم کے ساتھ بنیادی طور پر
کیونکہ یہ جو ہے المتعبد بالعافق الحمار بالطاعون، یہ کشف المحجوب کا جملہ ہے، یعنی جاہل عابد الو کے بیل کی طرح جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آدمی کے پاس ضروری علم ہونا چاہیے، عالم باللہ۔ اس کے بعد ہی یہ جو ہے 5 وقت کی نماز، یہ تو فرض ہے، یہ تو ہم بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت بچپن سے۔ جیسے یہ میں بچے آتے ہیں نہیں کون قریب مجھے گئے تھے، اتنے بڑے تھے، مسجد دروازے پہ تھی اور چلے جاتے تھے ہم وہاں اردو کرنا، یہ کرنا وغیرہ سب کے ساتھ۔ اچھے خاصے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب تو آواز ہی نہیں کہ لوگ ادھر ہو گئے نا، کوئی کلکتہ چلائے گا، کوئی یہاں چلایا، کوئی وہاں گیا، کوئی گیا، اور اس طرح سے وہ آواز ہی نہیں گئی۔ لیکن یہ کہ پہلے تو باقاعدہ جماعت ہو جاتی تھی، تو کچھ ہوتا تھا، چلے جاتے۔ تو جتنا معلوم ہے پہلے اس پر عمل کرو۔ معلوم کا مطلب 5 وقت کی پوری نماز ہے، اس کے ساتھ جو نوافل جو ہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اگر اتنا سب کر لو تو اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے مسئلے ملا دیا، چھوٹے مسئلے کے لیں گے، چھوٹے مسئلے میں حکم صاحب سے اجازت لے گیا، بھائی آپ ان کو اپنے پسند کا مجھے دے دی، تو ہم کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اس کے بعد پھر اس میں کچھ ترقی ہوتی رہی، پھر بعد میں غوث پاک نے بلایا، پھر بھی غوث پاک نے بلایا کہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ صاف کریں گے، بتائیں گے۔ لیکن بھائی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی کو جھیلنا بہت پڑتا ہے سب کچھ، بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ بغیر تعلیم کے، تو ضروری تعلیم جو ہوتی ہے قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد آدمی کی سمجھ میں خود آتا تھا کہ کیا قرآن پڑھتے ہیں جب تو جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ مولانا علیہ الدین نے کہا کہ آپ لکھتے ہیں ترجمہ، تو جو آپ کو کوئی بات ایسی اچھی لگے تو اس کو بار بار پڑھیے، تو بار بار پڑھیے، یعنی وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بھائی اس طرح کا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک تو ہے کہ تعلیم کے بعد جب تک کہ کوئی رہبر نہ ہو تب تک وہ بھی نہیں ہوئی۔ اب رہبر کے معنی ہوتے ہیں ظاہری طور پر تو ہم نے بھی بنایا اپنا پیر، اور وہ جو ہیں ان کی جو خصوصیات جو تھیں، خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابت اس کے اندر ایسی ہو جیسے سورج اپنی روشنی سب چیز پر ڈالتا ہے، اور خاکساری اس کی ایسی ہو جیسے پانی، یعنی پانی کتنے اوپر لے جاؤ پھر گزراؤ تو نیچے ہی آئے گا، ایسی خاکساری۔ اور بردباری کیسی ہو، سہن کرنے کی، برداشت کرنے کی سب کچھ ہو، کہ کوئی کچھ کتنا بھی کرے برداشت کرتے جاؤ، جیسے مٹی زمین کو کھودتے رہو کتنا بھی۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے پیر کے اندر موجود ہیں، پہلے سے کوئی کر نہیں سکتا اس زمانے میں، جو انہوں نے کر کے دکھا دیا، سمجھا ہم نے۔ یعنی گردواری ویسے ہی کھودتے جاؤ، چلو بھائی جیسا چاہو کر ڈالو، ویسے وہ انہوں نے کیا۔ اور سخاوت کا معاملہ ایسا تھا کہ جس کو کوئی نہ پوچھا ہو دروازے پر پہنچ جائے، کوئی بھی غریب ہو کیا ہو تو اس کو بلا کھائے نہیں دے رہے تھے، اور راستے میں کہیں اور بھی باندھ دیتے تھے، تو سے آگے یہ۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ تو سمجھ جاؤ کہ پہچان۔ اب ہوتا ہے ہم نے سنا ہے لوگوں کو، اب کو زیادہ تو ہی نہیں ہے، کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی بظاہر جیسے وہ تو عبادت اور ریاضت تو سب تو ہی نہیں ہو، لیکن 3 باتیں اور ہوں گی اس کے ساتھ، اور تینوں میں پاس ہو کے نکلنا بہت مشکل ہے۔ کتنا زمین ہے، مجھتے جاؤ تو نہیں، اب تمہارے ساتھ
اب کوئی کتنا بھی کرے سب برداشت کرتے ہیں، ان کے نہیں ہوگا. اب ہمارے پیٹ ہوتے یہی تھا، کوئی برداشت ہم خود جانتے ہیں، کوئی ان کی جگہ ہوتا ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے سب کیا کچھ کبھی زبان سے نام تک بھی نہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. ربنا آتنا دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على خير الخلق نور محمد علیہ صاحب اجمعین برحمتہ یا الرحمن. اور رمضان کا جو باقی دن ہے وہ بچا ہے، ہر رات میں اس کو کثرت سے پڑھو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حدیث کی دعا ہے.